السلام علیکم دوستوں. ناول ایس ایس پروجیکٹ مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 4. باس عمران اور اس کے ساتھی وادی کابلو جانے کے سلسلے میں انتظامات کر رہے ہیں. دوسری طرف سے کہا گیا وادی کابلو وہ کون سی وادی ہے؟ شاول نے حیران ہوتے ہوئے کہا. باس وادی وارنگ کے شمال مشرقی حصے میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی کاپلو ہے. وہاں کاپلو قبیلے کے لوگ رہتے ہیں. یہ لوگ مشکبار کے قدیم ترین لوگوں کی نسل سے ہیں اور صدیوں سے اس بلند ترین برف کے علاقے میں رہتے چلے آ رہے ہیں. عمران اور اس کے ساتھی اس وادی کاپلو میں جانے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں. مجھے یہ رپورٹ اس طرح ملی ہے کہ عمران نے یہاں ایک خصوصی فوجی چھاؤنی سے بوما ٹائپ خصوصی ہیلی کاپٹر حاصل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ افسر سے بات چیت کی ہے. میں نے جب تفصیلات معلوم کی تو اطلاع ملی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی بوما ہیلی کاپٹر پر وادی کاپلو جانا چاہتے ہیں. دوسری طرف سے جواب دیا گیا لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی سیکرٹ سروس کو پوری وادی مشکبار کو کراس کر کے اس وادی تک پہنچ جائے؟ کیا اسے ہمارے کافرستانی فوجی ہٹ نہیں کر دیں گے؟ شاگل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. باس ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے طویل چکر کاٹیں اور ایسے علاقوں سے گزریں جہاں کافرستانی فوج موجود نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اور چکر چلا لیں. بہرحال بات یقینی ہے کہ وہ اس ہیلی کاپٹر کی مدد سے وادی کاپلو میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں. ٹی ایکس ٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے، تم بہرحال انتہائی محتاط انداز میں ان کی نگرانی کرتے رہو. اوور اینڈ آل. شاگل نے کہا اور ٹرانسلیٹر آف کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا. وہی ریموٹ کنٹرول نمالہ نکالا اور پھر اس پر موجود کئی بٹن پریس کر دیے. ہیلو چیف آف سیکرٹ سروس شاگل کالنگ. شاگل نے بار بار کال دینا شروع کر دی. یس چیکنگ ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو. چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی. کون بول رہا ہے؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا. میجر کرشن بول رہا ہوں. دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے جواب دیا گیا. میجر کرشن، اطلاع ملی ہے کہ پاکستانی سیکرٹ سروس وادی وارنگ میں آنے کے لیے وادی وارنگ کے شمال مشرقی طرف ایک اور وادی کاپلو پہنچ رہی ہے. آپ میرا رابطہ کسی ایسے آدمی سے کرائیں جو اس وادی اور وہاں کے رہنے والوں سے واقف ہو. شاگل نے کہا. وادی کاپلو؟ اوہ، اس کے متعلق تو میں خود آپ کو سب کچھ بتا سکتا ہوں کیونکہ وادی کاپلو ہمارا خفیہ فوجی اڈا موجود ہے اور میں اس اڈے میں کئی سال تک رہا ہوں. دوسری طرف سے میجر کرشن نے جواب دیتے ہوئے کہا. ویری گڈ. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانی سیکرٹ سروس وادی کاپلو میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ کیا وہاں سے یہاں تک کوئی خفیہ راستہ موجود ہے؟ آخر اس نے وادی کاپلو کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ شاگل نے پوچھا. ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جناب، البتہ وادی کاپلو میں کاپلو قبضے کی جو آبادی موجود ہے وہ چونکہ صدیوں سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ایسے کسی راستے سے واقف ہوں یا ان کے پاس ایسے کوئی ذرائع ہوں جن سے وہ بے پناہ سردی اور برف کے درمیان سفر کر سکتے ہوں. ہمارا اڈا اسی وادی سے کافی دور واقع اور موسم کی شدت کی وجہ سے وہاں رہنے والے افراد اڈے تک ہی محدود رہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے بارے میں صرف ہم نے سن ضرور رکھا ہے لیکن وہاں ہم کبھی گئے نہیں. میجر کرشن نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو وہاں گیا ہو اور وہاں کے بارے میں تفصیل جانتا ہو؟ شاگل نے کہا. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، البتہ میں نے سنا ضرور ہے کہ وہاں پہ رہنے والے مشہور شکاری پال سنگھ آج برفانی جانوروں کا شکار کھیلتے رہتے ہیں. میجر کرشن نے جواب دیا. اوکے، میں اپنے ساتھیوں سمیت پاکستانی سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنے کے لیے ان سے پہلے اس وادی میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے ہم 1 گھنٹے بعد مخصوص ہیلی کاپٹر پر یہاں پرواز کریں گے. تم لوگ محتاط رہنا، کہیں تم ہماری ہیلی کاپٹروں کو نہ ہٹ کر دینا. خیال رکھنا. اوور. شاگل نے کہا. جناب آپ کوئی کوڈ مقرر کر لیں، اس طرح مطمئن رہیں گے. میجر کرشن نے کہا. ٹھیک ہے، کوڈ پال سنگھ ہوگا. شاگل نے کہا. یس سر، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے کہا گیا اور شاگل نے اوور اینڈ آل کہہ کر بٹن دبایا اور چیکنگ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ آف کر کے اس نے دوسرا بٹن دبایا اور دیکھا اور کاشی سے رابطہ قائم کر کے وہ بات چیت میں مصروف ہو گیا. ریکھا اور کاشی دونوں نے شاگل کی بات کی تائید کر دی کہ انہیں یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کے بجائے ان کا مقابلہ وہی وادی کاپلو میں ہی کرنا چاہیے، اور شاگل نے انہیں تیار رہنے کے لیے کہا اور رابطہ ختم کر کے اس نے آلہ جیب میں ڈالا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب اس کے چہرے پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے تھے کیونکہ اب اسے یہاں کی یکسانیت اور بوریت سے نجات ملنے کا سکوپ بن گیا تھا. پاکستانی مشکبار کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل کے ہال میں جولیا، تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف تھے جبکہ عمران صبح سے غائب تھا. وہ خصوصی چارٹر طیارے سے پاکستان کے دارالحکومت سے کل یہاں پہنچے تھے. اس بار X2 نے انہیں دانش منزل بلا کر مشن کے بارے میں بریف کر دیا تھا اور مشن کی تفصیلات سن کر تنویر کا چہرہ کھل اٹھا تھا.
کیونکہ اس مشن سے جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ واقعی پورا ہو سکتا تھا۔ کیسے وادی کاپلو گئے؟ مجھے تو یہ سن کر ہی بے حد مسرت ہو رہی ہے کہ وہاں رہنے والے باقی دنیا سے علیحدہ انداز میں کیسے رہ رہے ہیں۔ ان کے رسم و رواج، ان کا انداز رہن سہن یقیناً سب قطعی مختلف اور انوکھا ہوگا۔ اچانک جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر پوچھا، نہیں، میں نے اس قبیلے اور وادی کا نام ہی پہلی بار سنا ہے۔ تنویر نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ہمارا وہاں جانا بے سود رہے گا۔ صفدر نے کہا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ بے سود رہے گا؟ کیوں؟ تنویر نے چونک کر پوچھا، وہ لوگ الگ تھلگ رہنے والے لوگ ہیں، انہیں نہ کافرستان سے کوئی دلچسپی ہوگی اور نہ پکیشیا سے، اور نہ انہیں معلوم ہوگا کہ مشکبار میں کس طرح کی آگ بھڑک رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان بھی اجنبی ہو۔ ایسی سارے صورتحال میں ہماری کیا مدد کر سکیں گے؟ صفدر نے اپنی بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، چیف نے بتایا تو تھا کہ عمران نے اس وادی کا انتخاب کسی یورپی سیاح کا سفر نامہ پڑھنے کے بعد کیا ہے، اور ظاہر ہے اس سفر نامے میں تمام تفصیلات موجود ہوں گی، اسی لیے تو عمران نے اس وادی کا انتخاب کیا ہے۔ جولیا نے کہا، میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ یہ وادی یہاں سے پورے کافرستانی مشکبار وادی کو عبور کر کے آتی ہے۔ کیا کافرستانی فوج جو پوری وادی میں حشرات الارض کی طرح پھیلی ہوئی ہے وہاں تک پہنچنے دے گی؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اس کے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نظر میں آئے بغیر وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، یہاں ہر جگہ تو آبادیاں نہیں ہیں، اس لیے ایسا راستہ منتخب کیا جا سکتا ہے۔ تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کو بات چیت ہوتی، وہ ایک ویٹر تیز تیز قدم بڑھاتا ان کی طرف آیا۔ یہ بل جناب۔ ویٹر نے پلیٹ میں موجود بل ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور صفدر نے بل اٹھا لیا اور اسی لمحے وہ بل کے نیچے لکھے الفاظ پر چونک پڑا۔ بل کے نیچے الفاظ لکھے ہوئے تھے، بائیں ہاتھ تیسری میز، سیاہ اینک، نگرانی۔ اوکے۔ اس نے بل طے کر کے اسے جیب میں ڈالا اور پھر جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر اس نے پلیٹ میں ڈال دیا۔ یہ تمہاری ٹپ۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ جناب۔ ویٹر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور پلیٹ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ کیا بات ہے، بہت فیاض ہو رہے ہو، بل سے کئی گنا زیادہ ٹپ دی ہے۔ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بیچارہ غریب آدمی ہے، تنخواہ تو ان لوگوں کو برائے نام ہی ملتی ہے، ٹپ پاری ہے، ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ آؤ باہر چلیں، کچھ گھومے پھریں۔ صفدر نے جواب دیا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں آؤ۔ عمران نہ جانے کب آئے، ویسے ہمیں کاؤنٹر پر بتا دینا چاہیے۔ جولیا نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہم زیادہ دور تو نہیں جائیں گے، یہاں قریب ہی ایک باغ ہے، سنا ہے بے حد خوبصورت باغ ہے، وہاں چلتے ہیں۔ صفدر نے کہا اور ہال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ چاروں ہوٹل سے نکل کر سڑک پر چلتے ہوئے اس باغ کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ہوشیار رہنا، ہم اس باغ میں نگرانی کرنے والے کو پکڑیں گے، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ تو سب نے اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ سے جانتے تھے کہ نگرانی کرنے والا چونک سکتا ہے۔ نگرانی اور یہاں، یہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے، جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس ویٹر نے بل کے نیچے بائیں ہاتھ تیسری میز، سیاہ اینک، نگرانی اور ہوشیار کے الفاظ لکھے تھے، اس لیے میں نے اسے بھاری ٹپ دی ہے۔ میرے خیال میں یہ ویٹر پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے یہاں کا ایجنٹ ہوگا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ عمران نے کوئی چکر چلا رکھا ہو۔ بہرحال وہ سیاہ اینک والا آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے، صفدر نے اب جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے رہو، ٹہلتے رہو۔ وہ باغ میں داخل ہو گئے۔ اینک والے مقامی آدمی کو بھی باغ میں داخل ہوتے دیکھ لیا گیا تھا۔ باغ خاصا وسیع اور اس طور سے ایک سے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چونکہ وہ پوری طرح ہوشیار تھے، اس لیے ان گھنے درختوں میں پہنچتے ہی تنویر تیزی سے درختوں کی اوٹ لیتا ہوا سائڈ پر ہو گیا، اور چند لمحوں بعد وہ ایک چکر کاٹ کر اس سے اینک والے کے عقب میں پہنچ گیا، جو بڑے اطمینان سے ایک بینچ پر بیٹھا ہوا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ خبردار، اگر ذرا بھی غلط حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ تنویر نے اس کی پشت پر پہنچتے ہی وہ راہ کر واضح اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے تنویر کا ہاتھ گھوما اور اس کے ہاتھوں میں موجود ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر لگا، اور وہ اوگ کی آواز نکالتا ہوا بینچ کے سامنے گھاس پر منہ کے بل گر پڑا۔ اسی لمحے صفدر اور کیپٹن شکیل دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، اور صفدر نے جھک کر اسے اٹھایا اور ایک بار پھر دوڑتا ہوا گھنے درختوں کے اندر چلا گیا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن جب انہوں نے کسی کو اس کی طرف متوجہ نہ پایا تو وہ بھی خاموشی سے چلتے ہوئے ادھر بڑھ گیا جدھر صفدر اس آدمی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ چونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے صفدر اسے اٹھا کر گہرائی میں لے گیا اور ایک گھار کے اندر رکھ دیا۔ جولیا بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے میرے حوالے کرو، میں 1 منٹ میں اسے سب کچھ بلوا لیتا ہوں، تنویر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل اب دونوں باہر کا خیال رکھیں گے، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل
سارے لاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ صفدر اس طرح اپنی بیٹ کھول کر اس آدمی کے دونوں ہاتھ عقب میں باندھ چکا تھا۔ تنویر نے جھک کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑوں کی بارش کر دی اور چند تھپڑ کھانے کے بعد وہ آدمی ہوش میں آ گیا اور تنویر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ صفدر اب گھر کے دہانے پر اس طرح کھڑا تھا کہ وہ بیک وقت باہر بھی دیکھ سکتا تھا اور اندر بھی۔ کون ہو تم؟ یہ میں کہاں ہوں؟ اس آدمی نے ہوش میں آتی چیختے ہوئے کہا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ بد قسمت آدمی، تنویر نے گراتے ہوئے کہا۔ پھر جیسے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا، تنویر نے اس کے منہ پر زوردار پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور ابھی اس نے اپنا توازن درست نہ کیا تھا کہ تنویر نے پوری قوت سے بازو گھمایا اور غار تھپڑ اور اس آدمی کی چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ تھپڑ کھا کر اچھل کر غار کی دیوار سے نیچے جا گرا۔ کھڑے ہو جاؤ، تنویر نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر پیچھے ہٹ کر زوردار تھپڑ جڑ دیا اور غار اس آدمی کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ خبردار اگر آواز نکالی تو گردن توڑ دوں گا، تنویر نے انتہائی حوصلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے اس آدمی کی پسلیوں میں لات جڑ دی اور آدمی زمین پر اس طرح تڑپنے لگا جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی۔ کھڑے ہو جاؤ، تنویر نے ایک بار پھر حوصلے لہجے میں کہا، اور وہ پھر اٹھ کر تم کون ہو؟ کیوں مجھے مار رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ اس آدمی نے بری طرح کرہتے ہوئے کہا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون کی لکیریں بہہ نکلی تھی، چہرے پر خوف کے تاثرات موجود تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اور تنویر نے بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا، بشیر۔ میرا نام بشیر ہے، اس آدمی نے کرہتے ہوئے کہا۔ کس کے کہنے پر ہماری نگرانی کر رہے تھے؟ تنویر نے اسی لہجے میں پوچھا۔ نگرانی؟ کیسی نگرانی؟ میں باغ کی سیر کرنے آیا تھا، اس آدمی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک اور تھپڑ کھا کر چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ بولو، کون ہو تم؟ کیوں نگرانی کر رہے تھے؟ بولو، تنویر نے انتہائی جنونی انداز میں کہا، اور دوسرے لمحے غار اس آدمی کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ تنویر واقعی کسی جنونی کی طرح مسلسل اس کی پسلیوں پر بوٹ کی ضربیں لگائے جا رہا تھا۔ بولو ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، بولو، تنویر نے چیختے ہوئے کہا۔ بھئی، اس آدمی نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور بے ہوش ہو گیا۔ خیال رکھنا مر نہ جائے ورنہ ہم اندھیرے میں رہ جائیں گے، صفدر نے کہا، اور پھر تنویر نے سارے لاتے ہوئے اسے جھپٹا اور اس نے ایک بار پھر اس آدمی کے چہرے پر زوردار تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر ہوش میں آ کر چیخنے لگا۔ بولو ورنہ زندہ دفن کر دوں گا، بولو، تنویر نے لات چلاتے ہوئے کہا۔ بھٹنا گر کے کہنے پر مجھے مت مارو، میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے مت مارو، اس آدمی نے چیختے ہوئے کہا۔ کون بھٹنا گر؟ تفصیل بتاؤ، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ لاسوڑی آبادی کا بھٹنا گر، وہ وہاں کا بہت بڑا بدمعاش ہے، اس نے مجھے 1000 روپے دیا تھا کہ میں تمہارے قریب رہ کر تمہاری باتیں سنتا رہوں، پھر شام کو جا کر اسے بتا دوں، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لاسوڑی آبادی میں کہاں رہتا ہے وہ؟ اس بار صفدر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ بابو ہوٹل کا مالک ہے، بہت بڑا بدمعاش ہے، اس آدمی نے کرہتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی اور چند لمحوں بعد وہ ہچکی لے کر دم بہد ہو گیا۔ اتنی جلدی مار گیا؟ نان سینس، تنویر نے غصے میں کہا۔ تم نے جس انداز میں زدیں لگائی ہیں، نہ جانے یہ اتنی دیر برداشت کیسے کر گیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے اس کے ہاتھوں پر بندھی اپنی بیلٹ کھولی، پھر اس کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکلا اور کارڈ کو دیکھتے ہی صفدر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس پر موٹے موٹے حروف میں ٹی ایکس لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے 12 کا ہندسہ تھا جس کے گرد دائرہ لگا ہوا تھا۔ اوہ، تو یہ کافرستان سیکرٹ سروس کا آدمی تھا، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کافرستان سیکرٹ سروس؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ ٹی ایکس کا کوڈ کافرستان سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، صفدر نے ہوش چباتے ہوئے کہا۔ اوہ، کاش ہم پہلے اس کی تلاشی لے لیتے، تنویر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ چلو آؤ، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صفدر نے کارڈ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور دونوں تیزی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا، اور صفدر نے اسے تفصیل سے ساری بات سنا دی۔ آخر یہ بھٹنا گر کا نام کیوں لے رہا تھا؟ ضرور اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، جولیا نے کہا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بہرحال فی الحال ہمیں ہوٹل چلنا چاہیے، صفدر نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ عمران کے کمرے کا تالا موجود نہ تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ عمران واپس آ چکا ہے، چنانچہ وہ سب اس دروازے پر ہی رک گئے۔ صفدر نے ہاتھ اٹھا کر دستک دی۔ کون باب عدل پر دستک دے رہا ہے؟
اندر سے عمران کی آواز سنائی دی اور سب مسکرا دی. عمران صاحب دروازہ کھولیں, صفدر نے اونچی آواز میں کہا, اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا. اوہ, کیا کر کے آئے ہو؟ عمران نے دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹتے عورت پر لہجے میں کہا, ایک کا خاتمہ کر کے آیا ہوں, اور تم نے اگر مزید ایسی بات کی تو تمہارا بھی یہی اشر ہوگا. کافرستان سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے. تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا, کافرستانی سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ, کیا مطلب؟ عمران نے یک لخت حیران ہوتے ہوئے کہا, اور صفدر نے ویٹر کے بل سے لے کر یا واپس آنے تک کی تمام صورتحال بیان کر دی. جیب سے وہ کارڈ بھی نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا جو اس آدمی کی جیب سے نکالا تھا. ویری بیڈ, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارا منصوبہ شاگل تک پہنچ چکا ہوگا. عمران نے کہا, اور اس کے ساتھ اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا. یس سر, دوسری طرف سے آواز سنائی, 5 کوک بھیجوا دیجیے. عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. یہ کوک پینے کا خیال آ گیا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا. میں اس ویٹر کو علی کو بلانا چاہتا ہوں, وہ ہوشیار آدمی ہے اور میں اسے بھاری رقم دے کر نگرانی کے لیے چیک کرنے کو کہا تھا. وہ یقیناً اس بھٹنا گھر کو جانتا ہوگا. عمران نے کہا, ریل صاحب نے سارے لا دیے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کی دستک ہوئی. یس کامن. عمران نے کہا اور اس کے ساتھ دروازہ کھولا اور ایک ویٹر ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا. ٹرے پر کوک کی 5 بوتلیں ٹیشو پیپر میں لپٹی موجود تھی. ویٹر نے متبانہ انداز میں ایک بوتل ٹرے سے اٹھا کر باری باری ان کے سامنے رکھ دی, اور عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر اس کی ٹرے میں ڈال دیا. سنو, اسے وہاں بھجوا دو, مجھے علی کو یہاں بھجوا دو, مجھے اس سے کام ہے. عمران نے کہا, جی سر. ویٹر نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا, اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ سب کوک پینے میں مصروف ہو گئے. چند لمحوں بعد دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی. یس کامن. عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھولا اور وہی ویٹر اندر داخل ہوا. اس نے ان کے سامنے بل رکھا تھا. دروازہ بند کر دو احمد علی, اور یہاں کر بیٹھ جاؤ, عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا. ویٹر نے موڑ کر دروازہ بند کیا اور آ کر ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا, لیکن اس کا انداز بے حد متبانہ تھا. وہ آدمی جو میرے ساتھیوں کی نگرانی کر رہا تھا, کیا تم اسے جانتے ہو؟ عمران نے احمد علی سے مخاطب ہو کر پوچھا. جی ہاں, اس کا نام بشیر ہے اور وہ اس مشن پر بھٹنا گھر کا آدمی ہے. آپ نے چونکہ ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر ایسی بات ہو تو میں آپ حضرات کو مطلع کر دوں, اس لیے جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ آپ حضرات کی نگرانی کر رہا ہے, میں نے آپ کو مطلع کر دیا. احمد علی نے جواب دیتے ہوئے کہا. یہ بھٹنا گھر کہاں رہتا ہے؟ عمران نے ایک بڑا نوٹ نکال کر احمد علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا. بھٹنا گھر لاسوڑی کالونی بابو ہوٹل کا مالک ہے. اس علاقے کا نامی گرامی بدماش ہے, ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہے اور اس کا پورا گروپ ہے. احمد علی نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس آدمی نے بھی یہی نام بتایا تھا؟ ہاں جی, اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا. صفدر نے کہا, ٹھیک ہے تم جاؤ. عمران نے احمد علی سے کہا اور وہ اٹھا اور خاموشی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. سارا معاملہ خراب ہو گیا ہے. میں تو مخصوص ہیلی کاپٹر بھی حاصل کر لیا تھا, اور ایسا آدمی بھی جو ایک مخصوص راستے سے ہمیں وادی کابلو تک پہنچا سکتا تھا. اب پہلے اس بھٹنا گھر کو ٹٹولنا پڑے گا. کسی کے ساتھ تک ہمارے منصوبے کا علم ہے. عمران نے ہوش باتیں ہوئے کہا, تو چلو ابھی معلوم کر لیتے ہیں. تنویر نے کہا, یہ کارڈ مجھے دو, اور جس طرح اس بشیر نے تشدد برداشت کیا گیا اسی طرح بھٹنا گھر کا کام تمام کیا جائے گا. اور جس طرح احمد علی بتا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا بدماش ہے, اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تربیت یافتہ نہیں ہیں, عام سے بدماش ہے. بہرحال اب بھٹنا گھر کو ٹٹولنا پڑے گا کہ ہمارے منصوبے کے متعلق کتنا جانتا ہے. عمران نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا. بشیر کے لہجے کی نقل کرو ذرا. عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا, اور صفدر نے اس آدمی کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی. اور عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا اور پھر اسے ڈائریکٹ کر دیا. پھر انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. یس انکوائری پلیز. دوسری طرف سے آواز سنائی دی. بابو ہوٹل لاسوڑی کالونی کا نمبر بتا دیں. عمران نے پوچھا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا. عمران نے ہاتھ مار کر کریرہ دبایا اور تیزی سے وہ نمبر جیب میں ڈال کر ڈائل کر کے کال کرنی شروع کر دی جو آپریٹر نے بتائے تھے. بابو ہوٹل قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی. باس سے بات کراؤ, بشیر بول رہا ہوں. عمران نے اس بار اسی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا جس صفدر نے اس بشیر کا اسے بول کر بتایا تھا. باس کے مخصوص نمبر پر فون کرو. یہاں کیوں کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا, اور عمران پھر چوک پڑا. وہ نمبر اٹینڈ نہیں کر رہے اور بات کرنا انتہائی ضروری سمجھتے ہیں. عمران نے جواب دیا, باس گفتگو میں مصروف ہوگا, پھر ٹرائی کرو.
دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے تیز سے کریڈل دبا کر ایک بار پھر انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، بابو ہوٹل کے مالک جناب شاگر کا بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا سوری سر، ان کے نام پر کوئی نمبر نہیں ہے۔ ہوٹل کا نمبر دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران اور اس کے ساتھی ریسیور رکھ کر چلے گئے۔ اب جانا ہی پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے، عمران نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی ساتھی یہیں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ہوٹل چھوڑ کر کسی کوٹھی میں چلے جانا چاہیے تاکہ اطمینان سے کام کر سکیں۔ صفدر نے کہا اطمینان سے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے صفدر، اس پروجیکٹ کی تباہی کے لیے ہمیں اتنی کم مہلت ملی ہے، اگر یہ پروجیکٹ کا کام لیا تو پوری وادی مشکبار میں تحریک آزادی ختم ہو کر رہ جائے گی اور پاکستانی فوج کے لاکھوں مجاہدین جن کو چن چن کر ختم کر دینا ہے، اس سے جو کچھ ہونا ہے فوری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تم نے کیا پوچھنا ہے، کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ۔ یہ بھٹنا گر اور اس کے ساتھی کافرستانی ایجنٹ ہے اور میں ان کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پر برداشت نہیں کر سکتا، تنویر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ انہوں نے قبضہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، کوئی خاص قسم کا ٹرانسلیٹر ہوگا، شاگل سے وہ بات کرتا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو تم یہاں بیٹھو، میں اکیلا جا رہا ہوں، جب میں اس کے اڈے پر قبضہ کر لوں گا تو تمہیں فون کے ذریعے بلا لوں گا، تنویر نے کہا۔ تنویر اس قدر جذباتیت اچھی نہیں ہوتی، ہم ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، صفدر نے تنویر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم اسے جذباتیت کہہ رہے ہو، یقین کرو جو کچھ وادی مشکبار میں ہو رہا ہے اگر اس کا اشر اشیری تمہارے کانوں تک پہنچ جائے تو تم مجھ سے بھی زیادہ جذباتی ہو جاؤ۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اڑ کر وہاں پہنچوں اور ان کافرستانی درندوں کی بوٹیاں اڑا دوں جو میری وادی کی ماں بہنوں بیٹیوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جو وہاں کے بچوں کو سنگینیوں سے ہلاک کر رہے ہیں، تنویر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ہمیں مکمل احساس ہے تنویر، واقعی یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر سوچو کہ جس قدر مزاحمت کافرستانی فوج کے خلاف وہاں ہو رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور پھر یہ کافرستانی درندے وہاں کیا کیا گل نہ کھلائیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اس پروجیکٹ کو ختم کرنا ہوگا، میرا وعدہ ہے کہ اس کے بعد ہم سب کمانڈو ایکشن کے تحت ان کافرستانی درندوں کے دانت توڑنے کا بھی مشن مکمل کریں گے، عمران نے کہا اور تنویر کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ تم وعدہ کرو کہ واقعی ایسا کرو گے، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل وعدہ کرتا ہوں، یہ وادی صرف تمہاری نہیں ہے، ہم سب کی ہے، پاک ایشیا کے 12 کروڑ عوام کی ہے، یہ ہماری شہر آگ ہے، اسے ہر صورت میں پاک ایشیا کے ساتھ شامل ہونا ہے، ہر صورت میں، عمران نے کہا۔ گڈ، ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، اب تم مجھے صرف حکم دو، تمہارے حکم کی تعمیل میرے خون کا ایک ایک قطرہ بھی کرے گا، تنویر نے کہا اور عمران نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر تھپکی دی اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کار انتہائی تیز رفتاری سے کافرستانی دارالحکومت کی سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اگلے والی سیٹ پر شاگل خود تھا جبکہ اس کی سائڈ سیٹ پر ریکھا اور عقبی سیٹ پر کاشی موجود تھی۔ وہ خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وادی وارنگ سے واپس دارالحکومت پہنچے تھے اور شاگل نے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچنے سب سے پہلے فون پر مشہور شکاری پال سنگھ سے رابطہ قائم کیا اور اس سے وادی کاپلو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تو اس نے فوری طور پر انہیں اپنی کوٹھی میں آنے کی دعوت دے دی۔ شاگل جانتا تھا کہ پال سنگھ کے تعلقات براہ راست پرائم منسٹر سے ہیں اور اس نے وہاں آنے پر آمادگی ظاہر کر دی، ورنہ وہ جس طبیعت کا آدمی تھا پال سنگھ کو اپنے قبضے میں نہ کر پاتا۔ کار تھوڑی دیر بعد ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی۔ کالونی کی کوٹھیاں بتا رہی تھی کہ یہ کالونی عمرہ کے لیے مخصوص ہے کیونکہ ہر کوٹھی اپنی جگہ ایک محل نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک محل نما کوٹھی کے بڑے سے گیٹ پر شاگل نے کار روک دی، ستون پر پال سنگھ کے نام کی پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ باہر جا کر کال بیل بجا دی، شاگل نے کاشی سے کہا اور کاشی خاموشی سے کار سے اتری اور اس نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد سائڈ پھاٹک کھلا اور ایک ملازم باہر آ گیا۔ چیف آف سیکرٹ سروس جناب شاگل تشریف لائے ہیں، کاشی نے کہا۔ او یس میڈم، سردار صاحب آپ کا انتظار کریں، میں پھاٹک کھولتا ہوں، ملازم نے جلدی سے کہا اور تیز سے مڑ کر سائڈ پھاٹک میں غائب ہو گیا جبکہ کاشی دوبارہ آ کر کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا، شاگل کار اندر لے گیا۔ وسیع عریض پورچ میں 2 کاریں پہلے سے موجود تھی۔ شاگل نے کار روکی اور نیچے اترا ہی تھا کہ برآمدے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا کوٹ تھا نمودار ہوا، پھر تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں اترتا ہوا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ خوش آمدید مسٹر شاگل، میرا نام پال سنگھ ہے، ادھیڑ عمر نے کہا۔ اوہ شکریہ، آپ نے یہاں خود آنے کی تکلیف کی، شاگل نے
مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس نے چیخا اور کاشی کا تعارف کروایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ آپ نے فون پر وادی کاپلو کی بات ہوئی تھی، کیا آپ وہاں شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ پال سنگھ نے کہا، جی ہاں، میں وہاں واقعی شکار کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ شاگل نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن شاگل صاحب، آج کل تو وہاں کس قسم کا کوئی شکار نہیں ملتا۔ وہاں شکار کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے اور وہ کم از کم 4 ماہ دیر ہے، پال سنگھ نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ شاگل اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، نوکر ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے پر مشروبات کی بوتلیں اور کلر ٹیشو پیپر میں لپٹی ہوئی موجود تھی۔ ملازم نے ایک بوتل سب کے سامنے رکھی واپس چلا گیا۔ میرا شکار خود وہاں پہنچ رہا ہے، شاگل نے مصروف سپ کرتے ہوئے کہا۔ شکار وہاں پہنچ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ پال سنگھ شاگل کی بات سن کر چونک پڑا۔ کافرستان کے ایجنٹ کافرستان کا ایک خاص پروجیکٹ جو کہ وادی وارنگ میں مکمل کیا جا رہا ہے، تباہ کرنے کے لیے وادی کاپلو کے راستے وادی وارنگ میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور میں ان کا شکار وہیں وادی کاپلو نہیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ کسی صورت بھی وادی وارنگ میں داخل نہ ہو سکے۔ شاگل نے آخر تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، میں اب سمجھا کہ آپ کس شکار کی بات کر رہے تھے، لیکن جناب وہ لوگ یقیناً احمق ہیں جو وادی کاپلو پہنچ کر وہاں سے وادی وارنگ جانا چاہتے ہیں۔ وہاں سے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، اور وادی وارنگ تو ایسے بھی سوائے ہیلی کاپٹر کے اور کسی بھی ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا، اور یہی حالت وادی کاپلو کی بھی ہے۔ پال سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے بھی تصدیق کی ہے کہ وادی کاپلو وہاں کے رہنے والوں کی کوئی قدیم ترین آبادی ہے، اور وہ لوگ خفیہ راستے جانتے بھی ہیں، اور اس برف میں سفر کرنے کے ان کے پاس خاص قسم کے کپڑے بھی ہیں۔ یہ دشمن ایجنٹ ان لوگوں کی مدد سے وادی وارنگ پہنچنا چاہتے ہیں۔ شاگل نے کہا، آبادی تو واقعی ہے، لیکن شاگل صاحب، ان دشمن ایجنٹوں کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ لوگ انہیں وادی وارنگ تک لے جا سکتے ہیں تو ان کا یہ خیال غلط ہے۔ وہ لوگ انتہائی پسماندہ ہیں، برف کے اندر غاروں میں رہتے ہیں اور ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کھا کر اس موسم میں گزارا کرتے ہیں۔ مخصوص جانوروں کو پوستینیں پہنتے ہیں اور اس جڑی بوٹی کو جلا کر اپنے گھروں کو گرم رکھتے ہیں، اور ویسے بھی ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، شاید 100 افراد ہوں گے۔ وہ تو سرے سے کہیں آتے جاتے ہیں۔ یہ خاص موسم میں اس علاقے میں جانور بھی نظر نہیں آتا، اور جڑی بوٹی بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس جڑی بوٹی کو کاٹ کر بڑی بڑی گھاریں بھر لیتے ہیں اور اس جانور کو مار کر پھر وہ پوستینیں بنا لیتے ہیں اور ان کا گوشت سکھا لیتے ہیں، اور پھر باقی سیزن گھروں میں بند رہ کر وقت گزار دیتے ہیں۔ ان کی شرح پیدائش بھی بے حد کم ہے، اس لیے ان کی نسل ہی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پال سنگھ نے جواب دیا، آپ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں اس کے باوجود وہاں جانا چاہتا ہوں۔ شاگل نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں، وہ کاپلو کا ہی ہے، وہ اپنے بچپن سے میرے پاس ہے، ویسے وہ اس ساری آبادی کے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہے، وہ آپ کا بہترین گائیڈ ثابت ہوگا۔ پال سنگھ نے کہا، اوہ کہاں ہے وہ؟ شاگل نے چونک کر کہا، میں بلواتا ہوں اسے۔ پال سنگھ نے کہا، میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجا دی۔ چند لمحے بعد ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ جابو کو بلاؤ، پال سنگھ نے کہا، اور ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد ایک گورے رنگ اور خاصے مضبوط جسم کا نوجوان اندر داخل، اس نے بڑے مدوانہ انداز میں سلام کیا، یہ جابو ہے، وادی کاپلو کا رہنے والا، یہ ہمارا خاص ملازم ہے اور یہ ان سب لوگوں سے واقف بھی ہے۔ پال سنگھ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے واقعی ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، جابو، یہ کافرستان حکومت کے بہت بڑے افسر ہیں، کافرستان کے دشمن وادی کاپلو میں آ رہے ہیں تاکہ وہاں سے تمہارے قبیلے کی مدد حاصل کر کے وادی وارنگ تک پہنچ سکیں۔ یہاں کوئی کام ہو رہا ہے، تم نے بڑے افسر صاحب کے ساتھ جانا ہے تاکہ دشمنوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ پال سنگھ نے جابو سے مخاطب ہو کر کہا، میں ہر طرف سے حاضر ہوں جناب، لیکن وادی کاپلو سے وادی وارنگ تو کسی صورت بھی اس موسم میں نہیں پہنچا جا سکتا سوائے ہیلی کاپٹر کے۔ جابو نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ اچھی بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان دشمن ایجنٹوں کو وہیں وادی کاپلو میں گھیر کر ختم کر دوں۔ شاگل نے کہا، بالکل جناب، یہ کام تو ہمارا قبیلہ انتہائی آسانی سے کر سکتا ہے۔ جابو نے